آج ہم غالب کی غزل نمبر 87 ڈسکس کریں گے. تو اس کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں. کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں. کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں. ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ محبوب نے ہم سے وفا کی تو رقیبوں نے جل کر اس کی وفا کو جفا سے تعبیر کیا. غالب پر مہربانی قدرتاً رقیبوں کی ناخوشی کا باعث ہوئی، اسی لیے انہوں نے محبوب کو بدنام کرنا شروع کر دیا. غالب رفع ملال کے لیے محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطلق خیال نہ کریں. ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یعنی بنیادی تصور یہ ہے کہ مذمت شیوائے بد گویاں. Rivals believe her faithfulness to me is oppressive to them. The poet is afraid that she might pay attention to it and is trying to persuade her that calling good things bad is what the world is all about. Pay no attention to it. الفاظ کے لحاظ سے تو رادر آسان شعر ہے. اس میں جو غیر کا جو لفظ آ رہا ہے، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ غیر جو ہے مطلب کوئی ایک چیز جو آپ کے پاس ہے اس سے جب ہٹ کے کچھ اور ہو. مثلا جیسے جو الفاظ بنتے ہیں، جو انفینیٹیوز یا مصادر جو بنتے ہیں اس سے، وہ تغیر، تغیر، مثلا جیسے تفعیل، تفعول کے وزن پر اس سے بنتا ہے، وہ بھی اسی سے، یعنی وہ چیز جو عام سے ہٹ کے کچھ اور بن جائے تو اس کے لیے پھر تغییر، یعنی ایک اپنے سے یا کسی ایک چیز سے غیر چیز میں بن جانا، یعنی دوسری چیز بن جانا، اس کو ہم کہتے ہیں تغییر. یا اردو میں اس کے لیے ہم تفعول کا وزن استعمال کرتے ہیں تو تغیر اس کو کہتے ہیں. تو یعنی یہی کہ جو چیز ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور. تو اس لیے غیر، کیونکہ مطلب یہاں پہ اس طرح کہا جائے گا کہ یعنی وہ وفا جو ہے وہ اپنے کی ہے، تو اپنے کو بیس کر کے اس سے ہٹا کے جو شخص ہوگا اس کو ہم غیر کہیں گے. چلیے ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں. جی. آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے، آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر کا حال ان سے کہنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر وہ ہم سے کیا کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہم ویسے ہی پریشان ہیں اور پریشانی میں آدمی کے حواس بجا نہیں رہتے. علاوہ بری جب ہم ان کے سامنے جائیں گے تو ان کے روب حسن سے ہمارا مروب ہو جانا یقینی امر ہے. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جا کر ہم کیا کہیں گے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا معلوم ہماری پریشانی کا حال سن کر اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے. بنیادی تصور روب حسن معشوق. کہتے ہیں کہ today for the sake of our heart's distress I am going to say it to her, but let us see what may I end up saying. The distress of the heart is too much to handle, so I have decided to confess to her the condition of my heart. However, let us see what comes out of my mouth once I actually face her. Alternately, it also means let us see what she might say after hearing my woes. اس میں الفاظ کے لحاظ سے پریشانی ہے. پریشانی پہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے. پھریش سے فارسی کے پھریش سے نکلتا ہے، اور پھریش یا پھریشیدن جو اس کا انفینیٹیو نکلتا ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو بکھیر دینا، بکھرا ہوا ہونا، پھریش. تو اسی لیے حتیٰ یعنی خود فارسی میں جو انسان جو سائیکولوجیکلی کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں شاید دیوانہ کہیں گے، اس کے لیے جو یعنی سائیکالوجی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راون، پھریش. راون کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے یعنی دماغی لحاظ سے، یعنی جو سائیکو کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس میں پھریش یہی پھریشان سے آتا ہے، یعنی وہ شخص جس کی روان جو ہے وہ بکھری ہوئی حالت میں ہے، سمٹی ہوئی نہیں ہے. تو اسی سے پھریشان نکلتا ہے. آن جو ہم لگا دیتے ہیں اینڈ میں، تو وہ ایک ایسا سفکس ہے جو اس کی صفت دکھا رہا ہوتا ہے. جیسے جو ہم نے پہلے بھی یعنی جو فارسی کے کورس میں بھی جو صفات فاعلی کے نام سے ہم نے کور کیا تھا، جس کو یہ وہ ہے الف نون اس میں لگ کے. تو پھریشان یعنی وہ چیز یا وہ شخص جو کہ بکھری ہوئی حالت میں ہے، جس کی ذہنی حالت بکھری ہوئی ہے. تو یہ پریشانی، اور پھر کس چیز کی پریشانی وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. خاطر، خطرہ سے آتا ہے، اور یہ اس جسے جو لفظ نکلتا ہے خطور، اسی سے نکلتا ہے فعول کے وزن پر، کہ یعنی وہ سوچ کو کہتے ہیں، آپ کے ذہن کو کہتے ہیں. اور اسی لیے میموری کو جیسے خود عربی میں، اور پھر خود عربی میں وہ لفظ تو نہیں استعمال ہوتا، لیکن وہ عربی لفظ جو ہے وہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے میموری کے طور پہ یا یادوں کے طور پہ، تو اس کو خاطرے کہتے ہیں.
اور یہ وہ اسی خطر سے اور خاطر سے نکلتا ہے. تو یہاں پہ خاطر کا مطلب فکر ہوتا ہے, یعنی کسی کا ذہن, کسی کا دماغ. تو پریشانی خاطر یعنی کسی کے دماغ کا بکھرا ہوا جو یعنی بکھری ہوئی حالت, بکھراؤ کسی کے دماغ کا. چلیے میں تیسرا شعر پڑھتا ہوں. اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو, جو میں و نغمہ کو اندوہ و ربا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ محاورہ زبان میں اگلے وقتوں کے لوگوں سے بھولے بھالے, سیدھے سادے یا سادہ لو اور کم فہم لوگ مراد ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگلے وقتوں میں لوگ سیدھے سادے, سادہ لو ہوتے تھے, اس لیے وہ میں و نغمہ کو اندوہ ربا, غم غلط کرنے والا سمجھتے تھے. در حقیقت غم یعنی غم عشق ایسی چیز نہیں جو میں یا نغمہ سے دور ہو سکے. غم تو حقیقت زندگی ہے, اسی لیے جب تک دم ہے تب تک غم ہے. بنیادی تصور میں و نغمہ سے ازالہ غم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ say nothing to them, for they are the folks from a bygone period, those who call wine and song sorrow relievers. Foolish are they who think that wine and song reduces pain. They actually increase the pain. What shall we say to such naive people? They are from a bygone era, meaning they have reached senility. This verse has often been interpreted as these people have different values, old style values. The fact is that this verse serves to ridicule them. اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے پچھلے والے شعر سے اس کے کنیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ پریشانی خاطر ایک طرف لے کے گئے ہیں ان کے پاس, اور اس کے مقابلے میں ان کو میں و نغمہ کو اندوہ ربا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے اپنا حل نکال لیں. کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں, کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ یہ پریشانی خاطر کا حل ملے گا یا نہیں. تو اور وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ اگلے وقتوں کے لوگ ہیں اور یہ میں و نغمہ کو اندوہ ربا سمجھ رہے ہیں. تو یعنی یہ انہوں نے حل دیا ہے. اچھا, دوسری طرف اس میں جو الفاظ جو اگلے کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اگلے اور پچھلے کا وہ جو فرق تھا پس و پیش کے فارم میں, وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. یعنی پس جو ہے اس کے فارم میں اگلا استعمال ہو رہا ہے یا پیش. اسی طرح پیش ہم نے کہا کہ پیش کہیں پر فارسی میں آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہیں پر پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن خود لفظ کا مطلب ہوتا ہے آگے. تو اسی طرح یہاں پہ اگلے کہا جا رہا ہے, لیکن یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا پہلے کی بات ہو رہی ہے, پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے اگر آپ مفہوم کو نہ دیکھیں. تو وہی چیز اس میں بھی ہوتی ہے کہ پیش کا ویسے تو مطلب آگے ہوتا ہے, لیکن جب ہم یعنی پرانے لوگوں کی بات کرتے ہیں, گزرے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو فارسی میں کہتے ہیں پیشینیان, یعنی جو جیسے ہم کہتے ہیں پیشین گوئی. تو پیشین گوئی, یہاں پہ پیشین گوئی میں آگے کی بات ہو رہی ہے, پیش جو آ رہا ہے, جو آگے آ رہا ہے. لیکن پیشینیان جب ہم کہتے ہیں تو ہم سے جو پیچھے لوگ تھے ان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اچھا, دوسرے میں اور نغمہ کا جو لفظ تھا وہ ہم نے بتایا تھا کہ نغم یا اس سے یعنی دھن یا سر میں کوئی چیز لانا, عربی میں یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. اور سر میں کوئی چیز گائی گئی ہو یا لائی گئی ہو سر میں, تو اس کے لیے پھر وہ ہے آخر میں لگ جاتا ہے, وہ ایک کی نشانی, سنگل ہونے کی نشانی, اور وہ پھر نغمہ بن جاتا ہے. تو اور اندوہ ربا, اس میں اندوہ جو ہے یعنی اندوہ اور ربا دونوں فارسی ہے. اور یہ وہی وہ اندھے والے جو ہم نے ایک فارمولا جس پہ بات کی تھی کہ اس کے آخر میں یعنی اندہ اردو میں اگر ہم کہیں اور فارسی میں اندھے وہ لگتا ہے, تو یہ ربا یا اندھے ہے. ربودن سے آتا ہے, ربودن یعنی چرانا یا کسی چیز کو اپنی طرف سنیچ کر کے لے لینا, سنیچ ٹو سنیچ, بالکل اس کا ایگزیکٹ جو مطلب ہوتا ہے وہ سنیچ ہوتا ہے. تو ربا یعنی جو ہے وہ مخفف ہے ربائندہ کا, اور ربائندہ یعنی ربائش کرنے والا اور اپنی طرف کھینچنے والا یا چرانے والا, دونوں فارم میں کہتے ہیں. یعنی اپنے اندر, اور یہاں پہ اندوہ ربا یعنی اندوہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, یعنی ختم کر دیتا ہے وہ. اور اس میں اندوہ جو ہے وہ غم جو ہم عربی میں کہتے ہیں, اندوہ اس کا فارسی ایکویلنٹ ہے. تو اندوہ ربا دونوں ملا کے یہاں پر ایک ایڈجیکٹو بن رہا ہے, ایک صفت بن رہی ہے. صحیح. دل میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے, اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ غالب کے انداز بیان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دیدہ و دانستہ ابہام پیدا کرتے ہیں.
الفاظ یا جملے ایسے لاتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر ذہن مختلف معنی کی طرف مائل ہو سکے. علاوہ بری اجمال سے بھی کام لیتے ہیں، اور اجمال ہمیشہ ابہام کا موجب ہوتا ہے. پہلا مطلب تو اس شعر کا یہ ہے کہ یہ جب غش سے فرصت ملتی ہے، یعنی ہوش میں آتا ہوں، تو خیال یار فوراً دل میں آ جاتا ہے، اور یہ ثبوت ہے نالے کی رسائی کا. اگر نہیں تو پھر اور کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب غش سے افاقہ ہوتا ہے تو نالا کرنے کا خیال دل میں آ جاتا ہے. یہ تصور نالے کی رسائی کا ثبوت ہے. اگر نہیں تو پھر اور کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں غالب نے نالا کی نارسائی پر لطیف طنز کیا ہے. وضاحت اس کی یہ کی ہے کہ عاشقوں کی اصطلاح میں نالا رسا وہ ہے جس کو سن کر محبوب بے قرار ہو جائے اور بن بلائے عاشق کے پاس چلا آئے. غالب تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے نالے میں یہ تاثیر کہاں، ہم تو اسی نالے کو رسا سمجھتے ہیں جس کی بدولت تصور محبوب ہمارے دل میں آ جائے یا جس کی طرف ہماری طبیعت مبذول ہو جائے. مختصر یہ کہ غالب نے طنزن نارسائی کو رسائی سے تعبیر کیا ہے. بنیادی تصور طنز بر نارسائی نالا. People say that my lamenting is futile. That is wrong. As I begin my lament, I pass out. The moment I return to consciousness, the lament returns to my heart along with thoughts of her. If this is not the effect of my plaint, then what is effective? The poet asserts that if she comes into his imagination, then his plaint has been heard. The poet is happy to think of her between periods of unconsciousness. اچھا، ایک تو فرصت جو لفظ استعمال ہوا ہے، فرصت ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو اور جو اصل عربی لفظ ہے اور فارسی کی جو اس کی یوزیج ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرصت ہم یوزلی خالی لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، خالی وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ فرصت وہ ٹائم لمٹ ہوتی ہے جو کسی کام کے لیے دی جاتی ہے. اور اصل میں عربی میں بھی اسی معنی میں آتا ہے، وہ یوزیج آ کے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی ہے اس میں. اور اس میں یہ کہ مطلب اگر وہ جب کام ہو جائے غش کرنے سے، جب فرصت ملے یعنی وہ ٹائم بچے تو پھر خالی وقت ملے تو ہم آگے کریں کوئی کام، لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے کہ ٹائم لمٹ. اچھا، خود لفظ غش جو ہے یہ ان الفاظ میں سے حق کی طرح، یا اس کی اور بھی ہم مثالیں پہلے دے چکے ہیں، جس میں جو دوسرا جو اس میں لیٹر آ رہا ہے وہ مشدد ہے، ڈبلڈ ہے، اور اسی لیے جب وہ دوسرے کسی وزن میں آتا ہے تو اس کا ڈبل ہونا نظر آتا ہے. جیسے غش کا خود کا مطلب تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انکانشیسنس ہے، کہ بے ہوشی طاری ہو جانا. اور فارسی میں بھی دیکھیے یہ بے ہوش، ہوش یعنی عقل، اور یعنی کانشنس کو کہتے ہیں، اور بی یعنی اس کے بغیر، تو بے ہوشی اس طرح سے لفظ بنتا ہے، بے ہوش. تو اس میں غش اسی معنی میں آتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ اس سے جو ایک اور لفظ نکلتا ہے وہ اختشاش ہے، جو مثلا جیسے آج کل جو ایران میں جو حالات ہوئے ہیں ان کے لیے جو انریسٹ ہو رہا تھا اس کے لیے استعمال کیا گیا اختشاش لفظ، آپ وہاں بہت سنیں گے. اور اختشاش کا مطلب یہی کہ یعنی کہیں پر انریسٹ ہو جانا، کہیں پر ہنگامے ہونا. تو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر لگتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے جو دماغی سسٹم میں اور یا دل کے سسٹم میں اگر بہت زور پڑتا ہے، التہاب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو یعنی ہنگامہ خیزی ہوتی ہے بدن میں، اس کی وجہ سے بدن جو ہے وہ کولیپس کر کے اور بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح غش آتا ہے، اور یہ دونوں اس لحاظ سے یعنی کہتے ہیں کہ ان کا روٹ ایک ہے ان الفاظ کا. اور پھر نالا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، فغان یہ تمام ان کا ایکولنٹ ہے. اور رسا کہتے ہیں، رسا اگین ایک ایسا ایڈجیکٹیو ہے، ایک ایسی صفت ہے جو رسیدان سے نکلی ہے. اور رسیدان کا مطلب فارسی میں ہوتا ہے پہنچنا کہیں پر. تو رسا یعنی رسایاندے، یعنی جو چیز کہیں تک پہنچ رہی ہے. اور نالے یا آواز کے لیے جب ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں تو رسا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کلیئرلی کہیں تک پہنچنے والی آواز ہے. پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں کہ غالب نے اس شعر میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مسلمان کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا مسجود عقل کی دسترس سے بالاتر ہے، کیونکہ عقل صرف محسوسات کا ادراک کر سکتی ہے اور خدا تو غیر محسوس ہے. کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے جہت کا تعین ضروری ہے،
اس لیے ہم نے خانہ کعبہ کو جہت سجدہ قرار دیا ہے، یعنی وہ دراصل قبلہ نما ہے نہ کہ مسجود۔ مسلمان موحد ہیں، یعنی شرک سے دور ہیں اور بت پرستی سے نفور، اس لیے وہ کعبے کو مسجود نہیں قرار دے سکتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فقہ میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اگر صحرا میں کسی کی کعبے کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ خدا تو ہر طرف موجود ہے۔ بنیادی تصور کعبہ مسجود نہیں بلکہ قبلہ نما ہے۔ جی واہ کیا بات، Yeah. بہت اچھا نقطہ ہے، واہ۔ بہت خوبصورت شعر۔ Beyond the bounds of wisdom is the one to whom we supplicate. Those with vision call Kaaba merely a pointer to the direction of our prayers. I do not bow to Kaaba. Instead, I bow to the Creator whose existence is beyond the grasp of human wisdom. The Kaaba is merely a legendary icon directing us to bow. جی اچھا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے مفہومی لحاظ سے بھی اور الفاظ کے کھیل بھی آپ اس میں دیکھیں کہ پرے سرحد ادراک، یعنی ایک طرف ہندی آ رہی ہے، پھر اس میں فارسی اور عربی کا مکس ہے اور پھر عربی ہے کہ ہے پرے سرحد۔ جو لفظ ہے یہ سرحد دو الفاظ سے بنا ہوا ہے، سر اس میں فارسی ہے اور حد عربی ہے۔ حد اگین جو ہم نے اس سے پہلے مثال دی غش کی یا حق کی، اس کی طرح یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا دال جو ہے وہ مشدد ہے، ڈبلڈ ہے، اور اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ حد کو جب ہم حدود کی شکل میں اس کا پلورل بناتے ہیں تو پھر اس میں دو دال نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور پھر سر یعنی کسی چیز کا آغاز یا کسی چیز کے بارڈر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں سرحد یعنی کسی چیز کی حد کا آغاز، کسی چیز کے حد کا شروع، تو سرحد ادراک، ادراک افعال کے وزن پر درک سے آتا ہے، اور درک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیپلی سمجھنا، کسی چیز کی گہرائی تک جانا، تو ادراک یعنی کسی چیز کی گہرائی کو درک کرنا، اس کو سمجھنا۔ تو سرحد ادراک سے یعنی جہاں تک ادراک کی سرحدیں جاتی ہیں، جہاں تک اس کی حدیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی اس سے آگے ادراک نہیں پہنچ سکتا، اس سے پرے ہٹ کر ہمارا مسجود ہے۔ اور مسجود مفعول کی وزن پر ہے سجدے سے، جس کا مطلب یعنی جس کو سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مسجود جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر کہا گیا کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اچھا، خود لفظ قبلہ آپ دیکھیے کہ یہ جیسے ہم نے نغمہ کی مثال دی تھی کہ ہے اس کے آخر میں آتا ہے، یہ قبل سے یا قبلہ سے آتا ہے، اور قبل کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ اور جیسے اقبال جب ہم بات کرتے ہیں نا، اقبال جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی ڈیسٹنی کو یا بخت کو، جس کو فارسی میں بخت کہا جاتا ہے، اور یوزلی یہ دونوں الفاظ ساتھ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بخت و اقبال، تو یہاں پہ قبل یعنی وہ جو چیز جو سامنے آنے والی ہے، آئندہ جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں آنے والی، تو اقبال اس فارم میں قبل آتا ہے۔ تو قبل یعنی جو چیز سامنے ہو، اور قبلہ یعنی وہ جو اسپیسیفکلی ایک چیز جو سامنے رکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر قبلہ نما، اور قبلہ کیونکہ اب یہاں پہ تو ایک خاص معنی رکھتا ہے کہ یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی جنرل معنی سے ہٹ کے ہے اس کا معنی، تو قبلہ نما اس کو ہم اردو میں نما کہتے ہیں، فارسی میں بھی نما کہہ سکتے ہیں لیکن نما زیادہ صحیح ہے، اور یہ نمائش سے آتا ہے جس کو ہم نمائش اردو میں کہتے ہیں۔ اور نمودن اس کا انفینیٹیو ہے، اس کا مصدر ہے۔ نمودن کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ اس میں سے اندھے نکال دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں شروع میں قبلہ لگا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایک اور لفظ پیچھے لگایا جاتا ہے تو اندھے ہٹا سکتے ہیں، تو قبل نمائندے کے بجائے ہو گیا قبل نما، یعنی قبلہ دکھانے والا۔ نمود اسی سے نکلتا ہے، نمود کا مطلب ہوتا ہے سمبل۔ ہاں ہاں، تو یہ نمود، نمود نہیں ہے، وہ نمود ہے ایکچولی۔ جی اچھا، پھر اس میں اہل نظر آ رہا ہے۔ اہل ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یعنی کسی چیز سے متعلق لوگ، جیسے اہل خانہ ہم کہتے ہیں، یعنی گھر والے۔ اس میں یہ ہے کہ قبلے کو اہل نظر ہم نے جو بات کی، تو نظر ظاہر ہے کہ بظاہر اسی نظر کی بات ہو رہی ہے، یعنی دیکھنے کے فارم میں، تو یعنی دیکھنے والے جو اہل نظر ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، نظر والے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ نظر سے مطلب وہ فزیکل نظارہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کی نظر ان سرحدوں سے پار جا سکتی ہے،
تو جب ہم ان کی یعنی جب عرفانی مفہوم میں بات کرتے ہیں تو اہل نظر کا وہ مطلب ہوتا ہے. تو اس قبلے کو, یہ جو فزیکل قبلہ ہے, اس کو جو اہل نظر ہے وہ ان سرحد ادراک سے پرے جا کر اس کو قبلہ نما صرف کہتا ہے کہ یہ تو صرف سمبل ہے, ہمارا مسجود اس سے پرے ہے, اور اہل نظر اس پرے کو دیکھ سکتے ہیں, ادراک سے آگے جا سکتے ہیں. علی رضا نے کچھ لکھا ہے, یہ آپ خود مائک آن کر کے سنا بھی دیجئے. حرمجویان دری را می پرستند، فقیهان دفتری را می پرستند. برافکن پرده تا معلوم گردند که یاران دیگری را می دیگری را پرستند. می‌پرستند. کیا بات, پہلے کیا کا بات ترجمہ آپ کہ کیجئے. حرم جویان, حرم یوزولی جیسے ہم دیر و حرم کہتے ہیں ساتھ میں, یعنی کوئی بھی وہ مقدس جگہیں, وہ عبادت کی جگہیں. تو اور جو ستن سے آتا ہے حرم ڈھونڈنے والے, حرم کے پیچھے جانے والے, داری رومی فراسن, وہ کسی ایک دروازے کی پوجا کرتے ہیں, کسی دروازے کو پوجتے ہیں, کیونکہ اس حرم کا جو در ہوتا ہے وہ اسی کی چوکھٹ پکڑے رہتے ہیں. فقیہان دفتری رومی فراسن, تو جو جورسپروڈنٹ ہوتے ہیں, جو جورسپروڈنس کا کام کرتے ہیں, جورسٹ جو ہوتے ہیں, وہ ایک اپنا وہ دفتر فقہ کا لے کے اور اس کے قوانین میں لگے رہتے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. برافکن پردے, یعنی یہ جو پردہ ہے اس کو تو گرا ڈال, افکندن یعنی گرانا, برافکن تا معلوم گردد, تاکہ یہ پتہ چل سکے, معلوم ہو سکے کہ یاران دیگری را می پرستند, کہ جو اصل یار ہیں, جو اس راہ کے جو اصل رہرو ہیں, جو ہمارے یار ہیں, وہ تو کسی اور کی ہی پوجا کرتے ہیں. بہت خوبصورت شعر, تھینک یو علی رضا. مجھے ایک شعر مولانا کا اسی بات پر یاد آیا ہے. چرا چن حلق بر در ہا برائے بانگ و آوازی, چرا چن حلق بر در ہا برائے بانگ و آوازی, چرا در حلق یہ مردان دمی محرم نمی گردی. واہ یہ واہ مولانا واہ, کا شعر ہے. کیا بات. ترجمہ بھی کر دیجئے سرویش جی. ترجمہ مجھے آتا کہاں, کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے آدمی, اے کوئی جو اداس آدمی ہے یا جو پستی میں پڑا ہوا ہے, اپنے ڈیوائن آئیڈیا آف مین کو سمجھتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیوں تم جو ہے یہ دروازے کی جو ہے وہ کنڈی بنے ہوئے ہو, جو ہے جس کا کام کیول اتنا ہے کہ وہ بانگو آوازی, کیول وہ کھڑ کھڑ جس کو لوگ آتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں اور اس پار نکل جاتے ہیں, اور تم جو ہے وہیں کھڑے رہتے ہو. تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ چرا در حلق یہ مردان دمی محرم نمی گردی, تم اس دروازے کے اس پار جو جا چکے ہیں, جو لوگ اس دروازے کو پار کر کے پہنچ چکے ہیں, ایسے جو جوان مرد ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں جا کے بیٹھتے ہو؟ تم کیوں جو ہے دروازے کی کنڈی بنے ہوئے ہو کہ لوگ آتے ہیں کھٹکھٹا, تمہارا وجود اتنا رہ گیا ہے کہ بانگو آوازی کرتے رہتے ہو. تو اس دروازے کو کے پار نکل کے اور اس میں دیکھو. آپ یہ دیکھیے سرویش جی کہ جو الفاظ کا کھیل ہے کہ حلقے کے جو دو معنی نکالے گئے ہیں, کہ ایک حلقہ در کہ جو شور مچاتا ہے, اور دوسری طرف حلقہ مردان ہے, یعنی ان لوگوں کا حلقہ, ان کا گروہ جس میں سے کوئی آواز نہیں نکلتی ہے, کیونکہ وہ محرم, آپ کو وہاں محرم راز بننا ہوتا ہے. تو ایک طرف پھر یہ کہ ایک حلقہ شور کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور دوسرا حلقہ خاموشی اور محرم راز ہونے کی طرف اشارہ. بہت کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا. پائے افگار پہ جب سے تجھے رحم آیا ہے, خارے راہ کو تیرے ہم مہر گیا کہتے ہیں. مہر گیا ایک جنگلی بوٹی کا نام ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جس کے پاس یہ بوٹی ہوتی ہے لوگ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اے محبوب, جب سے تجھے ہمارے زخمی پاؤں پر رحم آیا ہے کہ ہم ان کانٹوں کو جن سے ہمارے پاؤں زخمی ہوئے ہیں کانٹے نہیں بلکہ مہر گیا سمجھتے ہیں. بنیادی تصور اظہار جذبہ امتنان. Since you have shown kindness toward my wounded feet, we call the thorns in the path to your alley the herb of grace. Upon seeing the wounds of my bleeding feet, the beloved expressed sympathy. In response, the poet replied that the thorns in your alley are actually the herb of grace to me. These thorns bring good fortune because they brought you who gave attention to me. اچھا, پائے افگار یا فگار جس میں سے الف نکال دیا جاتا ہے تو وہ فگار ہو جاتا ہے, یعنی زخمی کے فارم میں آتا ہے.
جیسے دل افگار ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کا دل پہ زخم لگے ہوں. اور یہ افگار جو ہے یہ مطلب جیسے ایک طرف زخم بھی استعمال ہوتا ہے، زخم یا زخم یہ بھی فارسی الفاظ ہیں، لیکن ساتھ میں فگار بھی اس کا ایک دوسرا فارم ہے، یعنی ایک ایسی چوٹ جو لگ گئی ہو. تو پائے افگار پہ جب سے تجھے رحم آیا ہے، رحم یہاں پہ عربی لفظ ہے، ترحم، رحیم، رحمان، مرحمت، یہ سب اس سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں. اور یعنی یہ مرسی کے فارم میں کہ جب سے مطلب اس پہ تجھے رحم آیا ہے، تو خار رہ کو یعنی راستے کے رہ جو ہے وہ راہ کا شارٹ فارم ہے، اور اس میں جو کانٹا ہے راستے کے رہ کو تیرے ہم مہر گیا کہتے ہیں. مہر گیا، گیا جو ہے یہاں پہ وزن کے لحاظ سے اس میں سے ہے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ اکثر کیا جاتا ہے اشعار میں، ورنہ یہ اصل میں جو لفظ ہے فارسی میں یہ ہے گیاہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ویجیٹیشن، کسی بھی قسم کی مطلب کوئی گرینری اس کو کہتے ہیں. تو مہرگیا کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا مطلب وہ اس کا علمی نام بھی موجود ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا پلانٹ تھا جس کو حتی جادو میں اور یہ جو جادو ٹونا وغیرہ کیا جاتا ہے کسی کی محبت مطلب اپنی طرف جلب کرنے کے لیے، اپنی طرف لینے کے لیے، اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ مہر ہم جانتے ہیں کہ جو محبت جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اس کا فارسی ایکولنٹ مہر ہے. تو مہر گیا یعنی بظاہر یعنی محبت کا پودا، اور یہ کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ میں بھی اور اس قسم کے جو کام ہوتے تھے اس میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. تو تمہارا جو خار رہ ہے اس کو بھی ہم مہر گیا کہنے لگے ہیں جب سے تمہیں ہمارے خالی زخموں پہ رحم آ گیا، یعنی تمہارے ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، لیکن خالی ایک رحم کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں ڈال دیا ہے کہ تمہاری طرف سے ہمیں محبت مل رہی ہے. اگلا شعر ہے کہ ایک شرر دل میں ہے، اس سے کوئی گھبرائے گا کیا، آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم دل کی آگ سے نہیں گھبراتے بلکہ اسے اور بھڑکانا چاہتے ہیں. بس اگر ہم ہوا طلب کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد گرمی سے تسکین پانا نہیں بلکہ اپنی آگ کو بھڑکانا ہے. بنیادی تصور گویا سائے سوز عشق. A spark there is in the heart. Why should anyone be worried about it? In reality, we want to fan this fire when we ask for air. There is fire in my heart, but I shall not be worried, for it is my destiny that it burns. I am not trying to put out the fire as I gasp for air. Instead, I am trying to fan the fire further. The burning in my heart, given by my beloved, is my destiny. Even though I ask her to extinguish the fire with her kindness, I know it will only flare it more. اس میں لفظ شرر آ رہا ہے. شرر پہ بھی ہم پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، لائک جس کو ہم اردو ہندی میں چنگاری کہتے ہیں. اور اسی سے جو اگر ایک سنگل شرر ہوتا ہے، ایک چنگاری جب نکلتی ہے تو اس کے لیے فعالہ کے وزن پہ یہ شرارہ ہم بنا لیتے ہیں. اور یا شرار اس کا شارٹ فارم پھر شرار بھی یوز ہوتا ہے اردو میں. تو یہ ایک چنگاری ہے جو ہمارے دل میں ہے، اس سے کیا کوئی گھبرائے. اور جب ہم ہوا کے لیے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایز آئی گیسپ فار ایئر، تو وہ جو ہوا ہم لیتے بھی ہیں تو اس کو بجھانے کے لیے نہیں بلکہ اس آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہ اس میں وہ ہوا لگے گی اور وہ چنگاری اور بھڑک اٹھے گی. تو آگ مطلوب ہے، اور مطلوب طلب سے مفعول کے وزن پر ہے، یعنی وہ چیز جو ہم طلب کر رہے ہیں. اچھا، اس سے علی رضا نے پھر ایک مولانا کا بہت بہترین ایک شعر کیا ہے کہ آتش است این بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. اور یہاں پہ نیست باد پر جس کو ہم ایہام کہتے ہیں، صنعت ایہام وہ ہے. صنعت ایہام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہر لحاظ سے یعنی الفابیٹ اور ساؤنڈز کے لحاظ سے بالکل ایک ہیں لیکن مطلب ان کا بالکل الگ آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا پہلا شعر ہے ان کے مثنوی میں، اس میں ہے کہ جو نئی یا جو بانسری ہوتی ہے، جو بانس ہوتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے حکایت سنا رہی ہے، اپنا قصہ سنا رہی ہے اور اپنی جدائیوں سے شکایت کر رہی ہے. اور وہ جدائی جو ہے وہ مطلب وہ اس روح انسانی کی اس خدائی وجود سے جدائی کی طرف اشارہ ہے. از جدائی ها شکایت میکنن. تو اسی میں جا کے ایک آگے شعر آتا ہے یہ کہ آتش است این بانگنای و نیست باد، یعنی یہ جو اس کی جو آواز ہے، جو بانگ ہے اس نائی کی، اور نائی یعنی نئی یعنی
جو بانس ہے, اس بانس کی جو آواز ہے یہ آگ ہے, ہوا نہیں ہے. نیست بود, یہ ونڈ نہیں ہے. نیست بود یعنی بود یعنی ونڈ اور نیست یعنی نہیں ہے, رائٹ. دوسری طرف کہا جا رہا ہے ہر کے این آتش ندارد, یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس یہ آگ نہیں ہے, جس میں یہ آگ نہیں ہے, نیست بود. نیست بود یعنی وہ نیست و نابود ہو جائے. Wow. تو یہاں پہ نیست جو ہے یہ ورب نہیں آ رہا, اور بود یہاں پر ورب ہے. پچھلے والے میں بود ناؤن ہے اور نیست ورب ہے. اس والے میں نیست جو ہے وہ ناؤن ہے اور بود یعنی باشد یعنی ہو جائے, وہ دعائی جو جملہ ایک ہوتا ہے اس شکل میں آ کے یہ بود ہو رہا ہے. جیسے مبارکباد یا جو ہم اس قسم کے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ وہ ہے شاد باد. ایگزیکٹلی, تو یہ وہ والا بات ہے کہ وہ ختم ہو جائے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی جو غالب کا یہ شعر ہم نے کور کیا ہے, ایگزیکٹلی اس میں یہی مطلب نکل رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی جو ہے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, حالانکہ اس میں آگ کی بات ہے, اس میں میخانے کی بات ہے, لیکن بات دونوں میں ایک ہی ہے. وہ شعر ہے کہ یک ناله مستانه ز جای نشنیدم ویران شودان شہر کی میخانه ندارد. ہم نے کہیں سے بھی ایک مستانہ نالہ نہیں سنا ہے, اور وہ شہر ہی ویران ہو جائے جس میں ایک میخانہ بھی نہ ہو. کیا بات, واہ. چلیے ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں. دیکھیے لاتی ہے اس شوق کی نخوت کیا رنگ, اس کی ہر بات پہ ہم نام خدا کہتے ہیں. نام خدا کہتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں. نخوت یعنی تکبر. مطلب چونکہ ہم عشاق اس کی ہر بات اور ہر فعل پر اس کی توصیف کرتے ہیں, اور ہماری اس جا و بیجا خوشامد سے اس کی نخوت میں اور اضافہ ہوتا ہے, اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ خدا جانے اس کی نخوت کیا رنگ لائے گی. Let us see what would her haughtiness lead to, as we keep asking for God's blessing for everything she says. Praising her incessantly, asking for God's blessing for whatever she says, is making her haughtier. The poet is wondering how far this haughtiness will go. Notice that she is already haughty. It is the excessive praise of the lover that makes it worse. The poet is giving her the benefit of doubt. جو اس میں لفظ شوق ہے وہ استعمال ہوتا ہے اکثر اس جیسے اٹریکشن کی طرف جو کہ ایک جسارت کے ساتھ آ رہا ہو, جو ایک نڈری کے ساتھ آ رہا ہو, کہ ایک انسان جو نڈر ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی ایک اٹریکشن, کوئی ناز, کوئی کرشمہ دکھا رہا ہے, تو اس کو شوق کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس شوق کی یعنی جرت, حد سے زیادہ جس میں جرت ہو, یعنی نیگیٹو حد تک کسی میں اگر جرت ہو تو اس کے لیے شوق استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ اس شوق کی جو نخوت ہے, جو تکبر ہے اس میں, یا خود پسندی جو ہے یا خود پرستی کہہ لیں, کہ وہ کیا رنگ دکھاتی ہے, کہ اس کی ہر بات پہ ہم نام خدا کہتے ہیں. تو یہ نام خدا کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک تو ہم تو خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں, اس کا تکبر دیکھ دیکھ کے ہم خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں, اس لیے نام خدا کہتے ہیں. اور وہ نام خدا کو شاید اپنے تکبر میں اور اپنی اس شوخی کی وجہ سے, اپنے اس جری ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر لے رہی ہے, کہ اپنے آپ میں وہ خدائی دیکھ رہی ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اس شوق کی نخوت اب کیا رنگ دکھاتی ہے, کہ وہ اپنے آپ کو مطلب شرک کی حدود میں چلی جاتی ہے, یہ کیا کرتی ہے, کہ یہ دیکھنے والا کام ہوگا کہ شوق کی نخوت اس کو کہاں تک پہنچاتی ہے, کیونکہ اس کی ہر بات پہ ہم نام خدا جو کہہ دیتے ہیں تو وہ اور طرح سے لے لیتی ہے اس کو. اس غزل کا نواں اور آخری شعر ہے, مقطع ہے. وحشت و شیفتہ اب مرثیاں کہویں شاید, وحشت و شیفتہ اب مرثیاں کہویں شاید, مر گیا غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں. غلام علی خان وحشت اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ دونوں غالب کے خاص قدردان و معتقد تھے. ان کے تخلص کی رعایت سے غالب نے اپنے آپ کو آشفت نوا لکھا ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ غالب آشفتہ نوا دنیا سے کوچ کر گیا ہے. شاید وحشت و شیفتہ اس کی وفات پہ مرثیہ لکھ کر دوستی کا حق ادا کریں. بنیادی تصور تمنائے تعزیت بر وفات خویش. And now that Ghalib, the poet who used to write sad poetry, is gone, his friends Nawab Shifta and Wahshat would probably write a good elegy for him.
اس میں آپ دیکھیں کہ جو وحشت و شیفتہ جو خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یعنی خود لفظ میں بھی اس میں شیفتہ جو ہے وہ خود آشفتہ کے معنی میں ہی ہے آلموسٹ، یعنی اسی سے نکلتا ہے یہ آشفتہ۔ اس میں یعنی معنی الگ ہو جاتا ہے کہ شیفتہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا دل کھو بیٹھا ہو، دل و دماغ کھو بیٹھا ہو کسی چیز کے لیے، لیکن آشفتہ کا بھی مطلب وہی نکلتا ہے، لیکن بس انداز اور ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جنون کے طرف جاتا ہوا۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مرثیہ کہویں، شاید مرثیہ مفعلہ کے وزن پر رسا سے آتا ہے، اور رسا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم ایلیجی کہتے ہیں کہ وہ اشعار جو غم میں کہے جاتے ہیں۔ تو مر گیا غالب آشفتہ۔ اچھا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وحشت اور شیفتہ کے مقابلے میں پھر اپنے غلبے کا بھی انڈائریکٹ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آشفتہ ہے لیکن غالب ہیں، کہ غلبہ ہمارا ہی ہے، کہ وہ شاید مرثیہ کہہ دیں کہ مر گیا غالب آشفتہ، کہ یعنی وہ شیفتہ تو ہیں اور ان کو وحشت تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم جو ہیں وہ آشفتگی میں بھی غالب ہیں، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ اور آشفتہ نوا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہماری نوا جو ہے، یعنی جو ہم میں سے نئے سے جو ہماری جو آواز نکل رہی ہے، جو سر نکل رہے ہیں ہمارے، وہ آشفتہ ہیں، غالب آشفتہ نوا، کہ وہ آشفتگی ہمارے نوا میں ہے اور ہم غالب ہیں اور وہ خود شیفتہ ہیں۔ لیجیے جناب، یہ غزل مکمل ہوئی۔ اس غزل میں غزل نمبر 87 میں 9 شعر تھے جو آج ہم نے پڑھی۔ اس آخری شعر میں کیا 2 لوگوں کے نام تھے کسی کے؟ کیا میں جی 2 شاعر تھے نا، غلام علی خان وحشت اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، ان دونوں کے تخلص استعمال کیے گئے۔ جی اسی پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ مصطفیٰ خان، اس پہ غالب نے اپنے ایک فارسی غزل میں ایک مقطع کہا ہے ان کا نام لے کر کے، وہ شعر ایسے ہے کہ غالب بے فن گفتگو نازد بدن ارزش کے او، غالب بے فن گفتگو نازد بدن ارزش کے او، نہ نوشت در دیوان غزل تا مصطفیٰ خان خوش نہ کرد۔ واہ واہ واہ، بہت بہترین، در دیوان غزل تو مصطفیٰ خان خوش نہ کر، کیا بات۔ تو یعنی غالب جو ہے وہ فن گفتگو کے بارے میں، جب گفتگو کی ٹیکنیکس کی بات آتی ہے تو اپنے اس ویلیو پہ ناز کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے دیوان میں تب تک کوئی شعر اتارتے نہیں ہیں جب تک کہ مصطفیٰ خان اس کو پسند کر کے اس کی تائید نہ کر دیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ سرویش جی، آپ نے بہت خوبصورت جو فارسی کا اشعار ہیں وہ سنائے، اور علی رضا بھائی کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے بھی بہت مطلب قابل قدر اضافہ کیا گفتگو میں۔